آج جو کہانیاں ہم پیش کرنے والے ہیں یہ کہانیاں قدیم ہندی ادبی خزانے سے لی گئی ہیں۔ انہیں ہندی دیو مالا یا ہندی اساطیر بھی کہا جاتا ہے۔ ہندی دیو مالا یا اساطیر کا لفظ سنتے ہی انسان کا ذہن فوراً ہندو مت کی طرف جاتا ہے اور ان کہانیوں کو دھارمک سرمایہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ تمام قدیم تہذیبوں کے ادبی اور مذہبی سرمایہ میں کچھ خاص فرق نہیں تھا۔ انسان نے اپنے احساسات، جذبات اور تفکرات کو اظہار دینے کے لیے دیوی دیوتاؤں، قدیم بادشاہوں اور جنگجوؤں کا سہارا لیا، اور یہ صورتحال جدید ادب تک بھی کسی نہ کسی شکل میں قائم و دائم ہے، اگرچہ اب فکشن کی ٹریٹمنٹ ویسی نہیں ہے جیسی ان قدیم کہانیوں میں نظر آتی ہے۔ ان کہانیوں کو پیش کرنے کا مقصد نہ تو دیو مالائی ہے، نہ اساطیری، نہ تاریخی اور نہ ہی تہذیبی، بلکہ ان کہانیوں میں جس سادگی کے ساتھ انسانی نفسیات کو پیش کیا گیا ہے، ہمارا مطمع نظر یہی سادگی اور کہانی پن ہے۔ محبت، نفرت، انسانی زندگی کا مقصد، خود غرضی، لالچ، ہوس، غرض انسانی نفسیات کا ہر پہلو ان میں نظر آئے گا، اور ہم محسوس کریں گے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود انسان اور انسانی سماج کے مثبت و منفی پہلوؤں میں کچھ خاص فرق نظر نہیں۔ کہانی کا عنوان ہے سچا رشتہ۔ پرانے زمانے میں شور سنگھ دیش میں چترکیتو نامی ایک مشہور راجا تھے۔ علم و دانش، جرأت و شجاعت اور جود و سخا میں ان کا جواب نہیں تھا۔ رعایا انہیں دل و جان سے چاہتی تھی۔ دیش کے اندر یا باہر ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ ان کی بہت سی رانیاں تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک، خوبصورت، عیش و عشرت کے سبھی سامان تھے، لیکن راجا پھر بھی فکر مند رہتے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور راجا کو کھٹکا لگا رہتا کہ ان کے بعد ان کے خاندان کا نام مٹ جائے گا۔ ایک دن خدا رسیدہ رشی انگرا ان کے ہاں آئے۔ راجا نے ان کا سواگت کیا اور موقع پا کر دکھ بھرے لہجے میں اپنی آرزو کا اظہار کر دیا۔ رشی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک خاص یوگ کی صلاح دی اور کہا کہ یوگ کا کھانا فلاں رانی کو کھلا دیا جائے۔ رشی کی ہدایت پر عمل کیا گیا۔ کچھ سال بھر بعد اس رانی سے چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ راجا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دیش بھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ راجا قدرتی طور پر اب اس رانی کو زیادہ چاہنے لگا۔ دوسری رانیوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ حسد کی آگ میں جلنے لگیں۔ وہ بچے اور اس کی ماں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچنے لگیں، یہاں تک کہ انہوں نے سازش کر کے بچے کو زہر دیا اور بچہ مر گیا۔ بچے کی موت سے راجا کو سخت صدمہ ہوا۔ پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ نارومنی کو جب اس کا پتہ لگا تو انگرا رشی کے ساتھ وہاں پہنچے اور راجا کو بے حال دیکھ کر کہنے لگے، اے راجا، کیا تم نے سوچا جس کے لیے تم اس قدر دکھی ہو وہ کون ہے؟ اس جنم سے پہلے وہ تمہارا کیا تھا اور اگلے جنم میں کیا ہوگا؟ دنیا کے سبھی جاندار موت کے سنجوگ سے ملتے اور بچھڑتے ہیں۔ باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہے؟ کیا یہ رشتہ صرف نام کا نہیں؟ جسم نہ تو جنم سے پہلے تھا اور نہ اس کے بعد رہے گا، لہذا تمہارا دکھی ہونا اور رونا کیا معنی رکھتا ہے؟ نارو جی کی باتیں سن کر راجا حیران رہ گئے۔ آنسو پوچھتے ہوئے بولے، نہ سمجھ انسان رشتوں کے دکھ میں گرفتار ہے، دکھ کے ساگر سے پار اترنے کی کوئی تدبیر بتائیے۔ نارو جی نے رشی انگرا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، تمہیں بیٹا حاصل کرنے کی تدبیر میں نے ہی بتائی تھی۔ اس وقت تمہارے ذہن پر لا علمی کا پردہ پڑا ہوا تھا، تم بیٹے کے ارمان میں گھلے جا رہے تھے، سو میں نے اس ارمان کو پورا کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اب تم بیٹے کو پانے کی خوشی اور اس کے بچھڑنے کے دکھ دونوں سے گزر چکے ہو۔ یہی حال ہر چیز، مال و دولت، تخت و تاج اور رشتوں ناطوں کا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز کسی بھی وقت جدا ہو سکتی ہے۔ ان سے دل لگانا ہی دکھ، رنج اور خوف کا باعث ہے۔ چیزوں اور رشتوں کی خواہش کو ترک کر کے گیان یعنی معرفت کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اس پر بھی جب راجا کے آنسو نہ رکے تو نارو جی نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی روحانی طاقت سے اس میں پھر سے جان ڈال دی۔ نارو جی نے بچے کی روح سے مخاطب ہو کر کہا،
जीव आत्मा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं, तुम इनके पास क्यों नहीं रह जाते? बच्चे की रूह ने जवाब दिया, ये किस किस जन्म में मेरे माँ बाप थे। मैं तो अपने अमल की सजा और जजा के लिए कभी देवता हूँ, कभी इंसान, कभी चौपाया, कभी परिंदा, तरह तरह के जिस्मों में न जाने कितने युगों से भटक रहा हूँ। माँ बाप, दोस्त, दुश्मन, बीवी, बच्चे सब रिश्तों के बंधन हैं जो जिस्म से पैदा होते हैं और जिस्म की मौत के साथ खत्म हो जाते हैं। ये लोग मुझे बेटा समझकर रोते हैं, दुश्मन समझकर मेरी मौत से खुश क्यों नहीं होते? जीव आत्मा आज यहाँ है, कल वहाँ, ये आवागान का चक्कर है। रिश्तों की बिना पर कैसी खुशी और कैसा गम। रूह के लिए ना कोई अपना है ना पराया, उसकी नज़र में दोस्त दुश्मन सब बराबर हैं। सच्चा रिश्ता जिस्म का नहीं रूह का है। ये कहकर बच्चे की रूह रुखसत हो गई और जिस्म फिर ठंडा हो गया। राजा के दिल का बोझ कम हुआ, रानियां अपने किए पर पछताने लगी।